کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ جو زیادہ عمر کے ہو گئے ہیں، اب وہ سیکھ نہیں سکتے. مثلاً آپ کا دل ہو نا کہ وہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھ لیں، ممکن ہی نہیں ہے. آپ کا دل ہو نا کہ وہ صحیح تلفظ کے ساتھ نماز پڑھ لیں، ان کی زبان ہی نہیں چلے گی. تو ان کو مایوس نہ ہونے دیں، ان کو کہیں بابا جی بس آپ مسجد آیا کرو. وہ پتہ نہیں آخری عمرے اللہ کے بوئے پہ اس کا ڈگنا اتنا قبول ہو جائے کہ خدا کی ذات اس کو بخش دے اور تم اس کے لیے ایک ذریعہ بن جاؤ. حضرت یحییٰ بن اقسم، یہ اللہ کے نیک بندے دنیا سے جب پردہ کر گئے نا تو خواب میں ان کے کسی چاہنے والے نے ان کو خواب میں دیکھا. بہت بزرگ آدمی تھے، ضعیف تھے. خواب میں دیکھا تو پوچھا گیا کہ اللہ کی ذات نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ کے ساتھ کیا برتن ہوئی ہے؟ آپ تو بڑے نفل پڑھتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، کیا معاملہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو میں نے جس وقت اپنا آپ پیش کیا نا تو میرے رب نے میری طرف جب دیکھا نا تو میں نے کہا باری تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پہ غصہ ہی نہیں کرتی. میرے رب تم تو وہ ذات ہے، تو وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پہ غصہ ہی نہیں کرتی. تو میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ وہ تم یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو؟ تو میں نے ایک حدیث مبارکہ خدا کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جو حالت اسلام میں بوڑھا ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھا، جوانی گزار دی، یا جوانی میں کلمہ پڑھا، لڑکپن پہلے گزر چکا تھا، حالت اسلام میں بوڑھا ہو گیا، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب اسلام میں بوڑھا ہونے والے شخص کو خوشخبری سنا دو کہ وہ بندہ جس کے بال سفید ہو گئے میرا کلمہ پڑھتے ہوئے، میری شریعت کی اتباع کرتے ہوئے، اپنے اس بندے کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، میں اس کو بخش دیتا ہوں، اس کو معاف کر دیتا ہوں، مجھے اس کے سفید بالوں پہ حیا آتی ہے. تو جبریل امین نے کہا سچ کہا، ہاں یحییٰ اسلام میں بوڑھے ہونے والوں کو رب واقعی عذاب نہیں دیتا. کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ سنایا نا خدا کی حضور تو میرے رب نے مجھے کہا کہ یحییٰ بن اقسم جبریل نے میرے نبی سے بات سچ کہی ہے، میں واقعی اسلام میں بوڑھے ہونے والوں کو عذاب نہیں دیتا، میں تجھ کو بخش رہا ہوں. یہاں پر ایک واقعہ ایسا بھی ہے یا ایک چیز ایسی بھی ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو انہوں نے روایت کیا، اسی مضمون کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں تھے تو محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے پایا، حضور رو رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہیں اور آنسو جاری ہیں. تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اس چیز پہ رو رہا ہوں کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ خدا آپ کی امت کے بوڑھوں کو عذاب نہیں دے گا بشرطے کہ ایمان پہ مریں. مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ سفید بال ہونے والے بوڑھے ہونے والا شخص، ضعیف بندہ، بوڑھا انسان، اللہ اس کو بخش رہا ہے، لیکن یہ کتنا کم ظرف ہے، کتنا نامراد ہے کہ پھر بھی اپنے اللہ کی حضور گستاخیاں کرتا ہے، پھر بھی اپنے اللہ کی حضور بے حیائی کرتا ہے. ایسا بوڑھا شخص کہ جس کو بڑھاپا آ جائے پھر بھی وہ گناہوں سے باز نہ آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیفیت سن کے اور اس کی حالت پڑھ کے حضور رو پڑے تھے. تو میرے دوستو، میں آخر میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ زندگی میں جو توبہ ہے یا جو اللہ کی رحمت کی امید ہے، اس کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں. اور بالخصوص جو ضعیف لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اب فصل تیار ہے اور جب فصل پک جائے نا تو اس کا انتظار نہیں کیا جاتا. یہ ابھی گندم کی کٹائی ہوئی ہے تو جیسے اس کا موسم آیا وہ پک گئی تو اس کا انتظار نہیں کیا جاتا. بچے کو امید ہے لڑکا بننے کی، لڑکے کی امید ہے جوان ہونے کی، جوان کو امید ہے باپ بننے کی، باپ کو امید ہے دادا بننے کی. اب جب دادا بن گئے اس کے بعد کیا امید ہے؟ پھر کس امید پہ گناہ ہیں، پھر کس امید پہ گستاخیاں ہیں؟ تو بالخصوص میں عرض کروں گا کہ وہ لوگ جن کی عمریں ڈھل چکی ہیں، نوجوان بھی توبہ کریں. ضمناً ایک آپ کو حدیث پاک سنا دیتا ہوں، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا جوان کی توبہ پہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب سوائے اللہ کے عرش کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو خدا اپنے عرش کے سائے کے نیچے بٹھائے گا. 7 بندے.
سب سے پہلا وہ انسان کہ جس کو اللہ نے بادشاہی دی ہوگی اور اس نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کیا ہوگا۔ بادشاہوں کو صرف عذاب نہیں ہے، بادشاہوں کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ بھی ہے، بشرطے کہ انصاف کرنے والے ہوں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا ایسا نوجوان، ایسا انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہو۔ ہم تو مسجدوں سے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ یہ جو پچھلا اتوار گزرا نا، اس اتوار کو ایک میرا دوست تھا، میں نے بیکھو موڑ پہ اس کی شادی پہ جانا تھا، میں اس کی شادی پہ گیا تو میں نے اس سے پہلے پوچھا، میں نے کہا جمعے کا ٹائم کہہ رہا ہوں، کھانے کا ٹائم کیا ہے، شادی کا ٹائم؟ اس نے کہا جی 3 بجے، ہم نے کارڈ پہ لکھا ہے، ہم نے 3:15 بجے کھانا دے دینا ہے۔ وہ مولانا صاحب تھے تو مجھے ان کی بات پہ بھی یقین آ گیا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے 3:15 بجے کھانا ہو جائے گا۔ ہم یہاں سے نکلے 2:45 بجے وہاں پہنچ گئے کہ چلو کھانے پہ تو پہنچنا اچھا نہیں، آدھا گھنٹہ ہم بیٹھیں گے پھر کھانا۔ ایمانداری کی بات یہ ہے 5 بجے کھانا ملا، میں نے وہاں سے نکل کے میاں چنو جانا تھا، بہت زیادہ فاصلہ تھا، 5 بجے کھانا ملا۔ وہ جو میاں چنو والے تھے وہ اپنی جگہ پریشان، مجھے فون کریں کام، میں نے کہا جی میں ابھی ادھر اپنے جگہ پہ ہوں، پہنچ جاؤں گا۔ رات 11 بجے 11:30 میاں چنو پہنچے، 1:30 بجے میری تقریر شروع ہوئی، 2:15 بجے وہاں سے ختم ہوئی، سویرے 6 بجے ہم گھر واپس پہنچے۔ ٹائم صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، وہاں پہ ہم نے خود کتنا 2.25 گھنٹے انتظار کیا، کس کے لیے؟ روٹی کے لیے۔ اور میں نے نہیں، پورا میرا جال بھرا ہوا تھا، لیکن جو مسجدیں ہیں، مسجدوں میں ہمارا دل 5 منٹ نہیں لگتا۔ گھڑی کی سوئی ٹی کرتی جائے تو ہم فوراً گھڑیاں اور موبائل نکال دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ کا دین آپ سیکھ رہے ہیں، کیا پریشانی کیا ہے آپ کو؟ دوسرا وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ 2 بندے جو آپس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی بنیاد پہ محبت کریں، دنیاوی لالچ نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، اس لیے محبت کریں کہ یہ نمازی ہے میں نے اس سے محبت کرنی ہے، یہ اللہ کی مخلوق کا خادم ہے میں نے اس سے محبت کرنی ہے، یہ مریضوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے میں نے اس سے محبت کرنی ہے، یہ بچوں کو بڑی ایمانداری سے پڑھاتا ہے، اچھا استاد ہے میں نے اس سے محبت کرنی ہے۔ اخلاص کی بنیاد پہ محبت کرنے والے۔ اور پھر فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ رضا الہی کے ساتھ ملنے والے۔ پھر ایسا مرد کہ جو تنہائی میں روتا ہو اللہ کے ڈر سے، جو تنہائی میں روتا ہو، محفل میں منہ بنا لینا، رو لینا، آنسو بہا دینا یہ مشکل نہیں ہے، تنہائی میں روتا ہو۔ پھر فرمایا خفیہ طور پہ صدقہ کرنے والا، یعنی صدقہ اس نے کیا ہے، کوئی اعلان نہیں، کوئی روڑا نہیں، حرام نہیں ہے اعلان کرنا، آپ کا سن کے کسی اور کا ذہن بن جائے، لیکن یہاں پہ فرمایا خفیہ طور پہ۔ اور پھر فرمایا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اتنی پاکیزہ گزاری کہ اسے کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ اس کے نزدیک نہ گیا، خوبصورت عورت نے اسے دعوت گناہ دی اور وہ اس کے نزدیک نہ گیا، اس گناہ سے بچ گیا۔ فرمایا یہ وہ 7 بندے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے۔